اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کبھی ہم لوگ جب باہر جاتے تھے نا تو ایک گرین چینل تھا باہر سے آنے والوں کے لیے، انہیں کافی سہولتیں حاصل تھیں، وہ گاڑی بھی لا سکتے تھے بغیر کسٹم کے، جیسے کہ ٹی وی ہو گیا، ایک ویڈیو ہو گیا، ٹیپ ریکارڈر اس دور میں ہوتے تھے، تو جانے میں بھی بڑی آسانی تھی۔ ابھی انہوں نے ماشاءاللہ یہ جو ہماری حکومتیں ہیں کہہ رہے ہیں جی بڑی ترقی ہم نے کر لی ہے، ترقی انہوں نے یہ کی ہے کہ میڈیکل کی فیس جو ہے نا وہ بندہ پہلے تو وہیں پہ پریشان ہو جاتا ہے، چلو جی 4,000 کا ٹوکن لو، 12,000 وہاں دو، 25,000 وہاں دو، کچھ 60-70,000 روپیہ آج کل میڈیکل پہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جی ماشاءاللہ سے جب وہ پروٹیکٹر کرانے کے لیے جائیں نا تو 25,000 روپیہ رشوت لے رہے ہیں، 25,000 روپیہ۔ وہ بندے کتنا ڈراتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تجھے آف لوڈ کر دیا جائے گا، یہ یعنی کہ اتنی ماشاءاللہ اس حکومت نے ترقی کی ہے۔ ان کو کم از کم یہ تو خیال کر لیں کہ یہ جو بندے باہر جا رہے ہیں یہاں، یہ تو ان کو کام دے نہیں سکتے، تو اگر وہ باہر یہاں سے سود سے یا جیسے بھی وہ پیسے اکٹھے کر کے اپنی کچھ چیزیں بیچ کے جاتے ہیں، اور باہر سے وہ جو ریمیٹیشن آ رہا ہے، پیسے جتنے باہر سے آ رہے ہیں ڈالروں کی صورت میں، ریال کی صورت میں، پاؤنڈ، یورو، تقریباً 38 ارب ڈالر بنتا ہے سالانہ اراؤنڈ بورڈ۔ تو یہ اتنا پیسہ باہر سے وہ لوگ بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک چلا رہے ہیں، ان کو تو ایک ٹگے کی یہاں سے آمدن نہیں ہے ملک سے، تو یہ کم از کم ان لوگوں کے لیے کچھ سہولتیں ہی پیدا کر دیں، یہ رشوت ہی کم از کم یہ جو لی جا رہی ہے نا آج کل وہی بند کر دیں۔ لیکن ان کو کیا ہے، اصل میں اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انہوں نے اتنا تنگ کر رہے ہیں، دن بدن کر رہی ہیں یہ حکومت خاص کر کے، جس کا اندازہ ہی نہیں، لیکن لوگ ہیں کہ سوئے پڑے ہیں آرام سے۔ اور بندہ ان سے کوئی کم از کم یہ تو پوچھنے والا ہو، چلو تم لوگ جو بھی کر رہے ہو ہم لوگ جو ہے نا وہ تمہیں منع نہیں کر سکتے، کمزور ہیں یا ڈرپوک ہیں یا جیسے بھی ہیں، تو جانے کے لیے تو ہماری تھوڑی آسانی چھوڑ دو۔ یہ بجائے آسانیوں کو یہ ڈے بائی ڈے لوگوں کے لیے جو ہے نا پرابلم کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ تو باہر کے ملکوں میں کوئی بندہ پاکستانی پکڑا جائے نا عربوں میں تو امبیسی والے پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ متکبر لوگ وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی انڈین یا کوئی بنگالی پکڑا جائے نا تو ان کے امبیسی کا عملہ فوری طور پہ اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے، فوری طور پہ۔ تو چونکہ وہاں تکبر نہیں ہے، ابھی جتنے بڑے بزنس مین انڈیا میں ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے پاکستان میں بھی اس حد تک کوئی جائے گا تو اس سے کئی کچھ پھر جو ہے نا معاملہ تو اس کے خراب کر کے اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم تو یہاں روزگار دے نہیں رہے۔ ابھی میں صبح پڑھ رہا تھا، ایک بندہ کہہ رہا تھا وہ جی واہ جی واہ، اس کا کوئی نام ثناء اللہ کر کے کچھ پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا وہ جو پی آئی اے جو ہے نا، یعنی فیس بک کے اوپر اس نے اپنا جو ہے نا کمنٹ لکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا وہ جی پی آئی اے سالانہ 200 ارب روپے خسارے میں جا رہا تھا۔ تو یہ بندہ پوچھے ان کو، یہ ادھر آلو چھولے بیچنے کے لیے آئی ہے حکومت، اگر وہ خسارے میں جا رہا ہے تو اس کو اوپر اٹھائیں۔ وہ ان کے اپنے کاروبار تو آج تک جو ہے نا وہ تو ڈاؤن نہیں گئے، تو ان سے پی آئی اے نہیں سنبھالا جا رہا، تو یہ حکومت چھوڑ دیں، اس کو لے کے آئیں، کوئی نور خان جیسا بندہ پھر لائیں جو پی آئی اے کو اٹھائے۔ لیکن انہوں نے ایسا کرنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو اپنے موج میں لے ہیں نا سارے۔ تو
کیا ان کو کہنا ہے، قصور تو ہم لوگوں کے سارے اپنے ہیں۔ بہر اللہ پاک ہدایت دے اس قوم کو، پاکستانی قوم کو، تو ایسے لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔